یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے، اسے بار بار آپ سنتے رہے ہوں گے اور خود بھی سوچیں تو بڑے سامنے کی چیز ہے کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بڑا بنیادی عقیدہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کا ہمارے پاس ذریعہ کیا؟ اس لیے یہ نفی کی گواہی جو ہے یہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سینٹر کے چیئرمین صاحب اس محفل میں موجود ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہوئے ہیں، آنا کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم، مگر موجود کہنے کے لیے میرے لیے آسانی کتنی کہ میں نے انہیں دیکھا گواہی دے دی، اور اگر یہ کہنا ہو کہ نہیں ہے تو ہاں کے لیے بہت آسان، مگر نہیں کہنے کے لیے ہمیں پورے مجمع کو دیکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ادھر بیٹھے ہو سکتا ہو جگہ نہیں ملی ہے باہر ہی ہو سکتا کسی گوشے میں ہو، تو جب تک ہر گوشے کو دیکھ نہ لے اور ہر صورت کو پہچان نہ لے اس وقت تک ہم نہیں بول سکتے۔ نہیں بولنے کے لیے ضروری ہے کہ اس محفل کا کوئی گوشہ ہماری نظر سے چھپا نہ ہو۔ جس محفل میں نہیں کی ہم شہادت دے رہے ہیں اس محفل کا کوئی گوشہ ہم سے چھپا نہ ہو سکتا ہے کہیں وہ ہوں، ہے ضروری کہ نہیں؟ تو دوستو، جب کوئی یہ گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ عرش پر نہ فرش پر نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں، کہیں کائنات کے کسی حصے میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو کائنات کے ہر گوشے کو دیکھتا ہو، کائنات کے ہر گوشے کو دیکھتا ہو، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہو۔ اندھے کی گواہی کون سنے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا تو دوستو، کائنات کے ذرے ذرے تک نہ ہماری نظر پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارا کان کی سماعت، نہ ہماری قوت گویائی۔ ہمارے پاس جو حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ ہیں ان سب پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، کچھ ظاہر چیز دے کر اس پہ ہمیں کنٹرول دے دیا اور پھر اندر کچھ چیز دیا اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب آپ خیال کرتے چلے جائیں تو ان حواس کے ذریعہ معلوم صحیح علم صحیح کا حاصل ہونا یہ کس قدر مشکل ہے۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو اپنی عقل سے جان لیں گے، ہم کہیں گے عقل پر بھروسہ مت کر، عقل نے جسے ٹھوکر دی ہے وہ کبھی اٹھ نہ سکا، عقل نے جسے ٹھوکر دے دی ہے وہ کبھی اٹھ نہ سکا۔ جہالت سے جو گمراہ ہوتا ہے راستے پر آ جاتا ہے، اور جب علم گمراہ کرتا ہے تو ہمیشہ پیرا رکھتا ہے۔ عقل پر بھروسہ مت کر، اسی عقل پر بھروسہ کیا ابلیس نے تو مردود ہو گیا، اسی عقل پر بھروسہ کر کے افلاطون ملحد ہو گیا، جالینوس مرتد ہو گیا، اور یہ سارے عقلا ہیں یہ بھی عقل ہی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، مگر عقل نے ان کو راستہ نہیں دکھایا، عقل نے ان کو راستہ نہیں دکھایا۔ عقل بھی اسی وقت راستہ دکھاتی ہے جب مصطفیٰ کے دامن کے سائے میں ہے۔ اب میں معلوم یہ ہو گیا کہ
کہ یہ نفی کی گواہی دینا یہ بڑی مشکل بات ہے، تو تلاش کرو وہ کون سا ذریعہ علم ہے، وہ ایک ایسے ذریعے علم کی ضرورت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہو، گوشے گوشے کو دیکھ رہا ہو، پتے پتے کو دیکھ رہا ہو، وہ فرش پہ بھی نظر آئے، عرش پہ بھی نظر آئے، دنیا میں بھی نظر آئے، کائنات کی ہر چیز کی نظر کے سامنے۔ اب جب وہ کہہ دے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، ایک بات ہے، ایک دیکھنے والے کو بول لینے دو، بعد میں سنی ہوئی گواہی بھی سنی جائے گی، پہلے ایک دیکھنے والے کو بول لینے دو، اگر کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوگا تو سننے والے کی کون سنے گا؟ اسی لیے قدرت نے یہ انتظام کیا کہ جس نے سن کے گواہی دی تھی اسے پہلے ہی بھیج دیا، جس نے سن کے گواہی دی تھی اسے پہلے ہی بھیج دیا، اور جو دیکھنے والا تھا اس کو سب کے آخر میں بھیجا، دیکھنے والے کو سب کے آخر میں بھیجا، اس لیے کہ جب دیکھنے والا پہنچ جائے گا تو سننے والے کی کون سنے گا؟ سننے والے کی اس وقت اہمیت ہوتی ہے جب تک دیکھنے والا نہ ملے، سننے والے کی اہمیت اس وقت رکھتی ہے جب تک دیکھنے والا نہ ملے۔ ارے اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دو گواہ آ گئے، مولانا چاند ہو گیا، آپ نے دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، بنا کے سنا، اچھا ان کو بلا، کیوں چاند ہو گیا؟ ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا، بنا کے سنا، اچھا اس کو بلا، یہ بلاتے چلے جاتے، اسی درمیان میں دیکھنے والے آ گئے، جب دیکھنے والے ہاں میں نے دیکھا، اب یہ نہیں کہتے فنا کو بلاؤ، بس دیکھنے والا ملا، فوراً انہوں نے فتویٰ شروع کر دیا، اعلان کو مضمون بنانا شروع کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ اب کلید ہوگی۔ اب اس دیکھنے والے کے بعد کوئی پھر سننے والا آ جائے، یہ مولانا میں نے بھی سنا، کب تجھے پہلے آنا تھا، یہ بعد میں کیسے آیا؟ مجھے تو دیکھنے والا مل گیا۔ یہ تو دیکھنے والا، اگر تو سچا ہوتا تو پہلے آتا، یہ بعد میں آنا بتا رہا تو جھوٹا ہے، دیکھنے والے کے بعد میں آنا بتا رہا ہے یہ تو جھوٹا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ اب میرے نبی کے بعد اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ میں نبی ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے ڈالٹا بولے کہ میں گھی ہوں، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا کہ ایک دیکھنے والا جو سب کچھ دیکھ کر گواہی دے، اس کی دیکھی ہوئی گئی، جس نے خدا کو دیکھا ہو، چشمے سر سے دیکھا ہو، اور واقعی وہ ایسا دیکھنے والا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ تو جب وہ نور پیدا ہوا تو کیا تھا؟ جب وہ نور پیدا ہوا تو کیا تھا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرش، نہ عرش، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں، وہ نور تھا۔ پھر تھا کیا؟ کہا وہ نور تھا، اور اس کے خلاف کیا تھا؟ کہا واحد، اور اس کی وحدانیت تھی، احد تھا، اس کی احدیت تھی، یکتا تھا، اس کی یکتائی تھی۔ تو میرے رسول نے چشمے سر سے واحد کو بھی دیکھ لیا، اس کی وحدانیت بھی دیکھ لی، احد کو بھی دیکھ لیا، اس کی احدیت کو بھی دیکھ لی۔ اب ان کا کہنا صحیح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہماری گواہی تو ان کی گواہی کے اوپر ہے۔